کنزا اور الطاف حسین نیو یارک کے فور سیزنز ہوٹل میں 15 دن کے لیے قیام پذیر تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے گھریلو جھمیلوں سے دور ایک الگ دنیا میں زندگی کے مزے لوٹنے کا فیصلہ کیا تھا۔ الطاف حسین نے ایک لگژری کمرہ بک کرایا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ الطاف حسین نے کہا، کنزا کچھ کھانے کا آرڈر کرو، بڑی بھوک لگی ہے۔ کنزا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرا تو چائنیز کھانے کا موڈ ہے۔ الطاف بولا، ٹھیک ہے، پھر میرے لیے بھی وہی منگوا لو۔ کچھ دیر بعد ویٹر آیا، نہایت تمیز سے کھانا رکھ کے چلا گیا۔ دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے دوران الطاف حسین نے کٹیلے لہجے میں کہا، یار کتنی پرسکون جگہ ہے یہ، وہاں ہوتا تو اس موٹی بھینس کو برداشت کرنا پڑتا، یہاں تم جیسی ہرنی کے ساتھ وقت گزارنے کا الگ ہی مزہ ہے۔ کنزا یہ سن کر ہنس پڑی اور بولی، تم بھی تو میرے ہرن ہو، ہرن کی جوڑی ہرنی کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے، بھینس کے ساتھ نہیں۔ دونوں زور زور سے کہکے لگانے لگے۔ الطاف حسین نے چہرہ سنجیدہ کرتے ہوئے کہا، جانتی ہو، میرا روزینہ کے ساتھ اب بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، بالکل بیزار ہو گیا ہوں اس سے۔ کنزا نے آہ بھرتے ہوئے کہا، عادل بھی آج کل مجھے اگنور کرتا ہے، بس جب دیکھو اپنی امی کا نام لیتا رہتا ہے۔ کان پک گئے ہیں، اوپر سے اب بچے کی خواہش نے زور پکڑ لیا ہے۔ الطاف نے حیرت سے پوچھا، پھر تم نے کیا کہا؟ کنزا نے صاف گوئی سے جواب دیا، میں نے صاف منع کر دیا، ابھی بچے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ الطاف مسکراتے ہوئے بولا، بہت اچھا فیصلہ ہے، بچہ پیدا کرنے کے بعد تمہارا فگر ویسا نہیں رہے گا۔ کنزا نے ہنس کر کہا، صحیح کہا آپ نے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد الطاف بولا، چلو اب اسے ہضم کرنے کے لیے واک پر چلتے ہیں۔ دونوں باہر گئے، تھوڑی دیر چہل قدمی کے بعد واپس آئے۔ کنزا نائٹ ڈریس پہنے پلنگ پر الطاف کی باہوں میں لیٹی تھی، اس کا سر الطاف کے سینے پر ٹکا ہوا تھا۔ اتنے میں کنزا کا فون بج اٹھا۔ کنزا نے منہ بنایا، ایک تو اسے سکون نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ فون ریسیو کرتی ہے۔ دوسری طرف عادل رومانٹک انداز میں بولا، یار اب جلدی گھر آ جاؤ، تمہارے بغیر ایک پل بھی مشکل ہے۔ کنزا نے مکاری سے لہجے میں نرمی پیدا کی، میری جان، میں بھی تمہارے بغیر مشکل سے وقت گزار رہی ہوں، دن ہی نہیں گزر رہا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، میں باس کی پرسنل سیکرٹری ہوں، میری ڈیوٹی ہی ان کے ساتھ ہے۔ عادل بولا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہاری ڈیوٹی ہی ایسی ہے، تمہیں ہر جگہ باس کے ساتھ رہنا ہے۔ کنزا بولی، آخر میں عادل نے کہا، آئی لو یو سویٹ ہارٹ۔ کنزا نے مسکرا کر جواب دیا، آئی لو یو ٹو سویٹ ہارٹ۔ کمرے کے اندر کنزا اور الطاف ایک دوسرے کے ساتھ اور فون پر عادل الگ ہی خوابوں میں گم، دونوں اپنے اپنے شریک حیات کو دھوکہ دینے میں مصروف تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ زبیدہ صحن میں ڈائننگ ٹیبل پر اکیلی بیٹھی عادل کا انتظار کر رہی تھی۔ سامنے رکھا کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ افتخار بھی اس سے خفا تھا۔ وہ بار بار زبیدہ کو احتشام اور زرنش کے اس گھر سے جانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ زبیدہ کا دل ویسے ہی بوجھل تھا۔ آج اس نے عادل کی پسند کے مطابق فرائی مچھلی اور شامی کباب بنائے تھے، لیکن افتخار کھانا کھائے بغیر ہی اٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد عادل گھر آیا، تھکا ہارا، بوجھل قدموں سے۔ ماں کے سامنے آتے ہی بولا، السلام علیکم امی۔ زبیدہ نے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا، کھانا لگا دوں؟ تمہارے لیے شامی کباب بنائے ہیں۔ عادل نے معذرت کے انداز میں کہا، اوہ سوری امی، آج دفتر میں دیر ہو گئی تھی، اس لیے ڈنر وہیں کر لیا۔ زبیدہ نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہا، بیٹا میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ عادل نرمی سے بولا، امی آپ کو کھانا کھا لینا چاہیے تھا، میرا زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک انتظار کریں، اس کے بعد نہ رکیں۔ یہ کہہ کر عادل اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زبیدہ کچھ لمحے ساکت بیٹھی رہی، پھر اچانک اسے احتشام کی وہ تلخ بات یاد آ گئی۔ واہ امی، عادل بھائی کے لیے شامی کباب، مٹن کڑھائی، اور میرے لیے آلو بینگن، آلو توری، آلو پالک، بس یہی کچھ؟ زبیدہ نے اس دن کا اپنا جواب بھی یاد کیا، بیٹا جب کمائیاں کر کے لاؤ گے نا تو جو بولو گے وہی بناؤں گی، ابھی فی الحال آلو توری کھا لو۔ یہ سوچتے ہی زبیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے احتشام اور زرنش کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں۔ احتشام اور زرنش کی موجودگی میں ہی گھر میں اصل رونق تھی، ان کے بغیر یہ ڈائننگ ٹیبل، یہ صحن اور اس کا دل سب اجڑ گئے تھے۔ دھوپ تیز تھی،
نیلے سمندر کی لہریں شور مچاتے کنارے سے ٹکرا رہی تھیں۔ کنزا نے فوراً آسمانی نیلے رنگ کی بکنی پہن لی، جبکہ الطاف حسین صرف انڈر ویئر میں آ گیا۔ دونوں نے بیچ کی فضا کو انجوائے کرنا شروع کیا۔ کبھی وہ ایک دوسرے پر پانی اچھالتے، کبھی زور زور سے ہنستے۔ الطاف نے کنزا کو پیچھے سے بازوؤں سے جکڑا اور اٹھا کر گھمانے لگا۔ کنزا زور زور سے چیختی اور کہکہے لگاتی رہی۔ کچھ دیر بعد دونوں ریت پر لیٹ گئے اور سنبات لینے لگے، لیکن اب ان دونوں کو یہ خبر نہ تھی کہ قریب ہی روزینہ کی قریبی دوست شمسہ اپنے شوہر بابر کے ساتھ وہیں موجود تھی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے چونک کر بابر سے کہا، بابر، وہ سامنے روزینہ کے ہسبینڈ الطاف بھائی ہیں نا؟ لیکن یہ لڑکی کون ہے جو ان کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے ہے؟ بابر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہوگی کوئی گرل فرینڈ، بڑے لوگ بڑی حرکتیں کرتے ہیں۔ دوست کے دل میں چنگاری بھڑک اٹھی۔ وہ فوراً اپنے ہٹ میں گئی، موبائل اٹھایا اور دبے پاؤں واپس آ کر ان دونوں کی ساری حرکات ویڈیو میں ریکارڈ کر لیں۔ ویڈیو بننے کے بعد اس نے لمحہ ضائع کیے بغیر سیدھی روزینہ کو سینڈ کر دی۔ بابر گھبرا کر بولا، یہ تم نے کیا کیا؟ جانتی ہو کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا؟ وہ سرد لہجے میں بولی، ہنگامہ تو ہونا ہی چاہیے۔ روزینہ کو بھی تو پتہ چلے کہ جسے وہ جانو جانو کہہ کر تھکتی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف کنزا اور الطاف حسین اب بھی ہنسی مذاق اور عشق و مستی میں گم تھے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک ویڈیو ان کی دنیا الٹنے والی ہے اور ایک طوفان ان دونوں کا انتظار کر رہا ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ عادل دفتر سے آیا۔ زبیدہ صوفے پر اداس اور پریشان بیٹھی تھی۔ عادل نے سلام کیا تو زبیدہ سوچوں میں گم رہ گئی۔ عادل نے اسے جھنجھوڑا اور پوچھا، امی کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ زبیدہ نے کچھ دیر خاموشی کے بعد آہ بھری اور بولی، نہیں بیٹا، ایسی کوئی خاص بات نہیں، بس تھوڑی سی بے چینی ہے۔ کھانا لگا دوں تمہارے لیے؟ عادل نے نرمی سے کہا، امی آپ مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتی، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ پریشان ہیں۔ زبیدہ پھوٹ کر بولی، کیا بتاؤں بیٹا، جب سے احتشام یہ گھر چھوڑ کے گیا ہے میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اس کی آمدنی بہت کم ہے، کرائے کا گھر، یوٹیلیٹی بلز، وہ کیسے یہ سب مینج کرے گا؟ عادل نے ماں کی صورت دیکھتے ہوئے کہا، میری پیاری امی، بس اتنی سی بات؟ کل دوپہر میں وقت نکال کر اس کے گھر جا کر اسے 3-4 لاکھ روپے دے دوں گا، اس سے اس کی کافی حد تک مشکلات کم ہو جائیں گی۔ زبیدہ نے آنکھوں میں نمی لے کر کہا، جیتے رہو میرے لال۔ عادل نے ماں کے گال پر ایک پیار بھرا بوسہ دیا اور کہا، اچھا امی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ اتوار سپہر 3 بجے۔ زرنش گھر میں اکیلی تھی۔ احتشام باہر دوستوں کے ساتھ ڈھابے میں چائے پی رہا تھا۔ وہ کافی پریشان اور خاموش تھا۔ اظہر نے اسے گھرتے ہوئے کہا، او بھائی کیا بات ہے؟ کافی پریشان لگ رہا ہے، بھابھی سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ احتشام نے کہا، نہیں یار، جھگڑا نہیں، بس پریشان ہوں۔ کرائے کا گھر ہے، انکم بھی کم، سمجھ نہیں آتا گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں۔ میں اتنا کمانا چاہتا ہوں کہ زرنش کو دنیا کی ہر خوشی دے سکوں۔ اظہر نے مشورہ دیا، یار تیرے پاس اتنے پیسے نہیں، ورنہ ہم تینوں مل کر کوئی پارٹنرشپ میں کاروبار شروع کر دیتے۔ احتشام نے پختہ انداز میں کہا، نہیں یار، میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں فری لانسنگ کروں گا۔ مظہر نے حوصلہ دیا، یہ بھی اچھا ہے، میرے ماموں کا بیٹا شہزاد بھی یہی کرتا ہے، گھر بیٹھے 8 سے 10 لاکھ روپے کما لیتا ہے۔ ابھی پچھلے مہینے میں گلشن اقبال میں 4 کروڑ روپے کا مکان خریدا ہے۔ احتشام نے پرعزم لہجے میں کہا، چلو آج سے ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہوں۔ وہ سب اٹھے اور مظہر نے چائے کا بل ادا کیا۔ دن کے 4 بج رہے تھے۔ زرنش پلنگ میں بیٹھی آرام کر رہی تھی۔ پریگننسی کی وجہ سے طبیعت اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ اچانک دروازہ بجا۔ زرنش سمجھی احتشام ہوگا۔ دروازہ کھولا تو عادل کھڑا تھا۔ عادل نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہیلو بھابھی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ زرنش نے چونک کر غصے میں کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ فوراً باہر جاؤ۔ عادل نے طنزیہ انداز میں کہا، کتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی ہو کر بھی اس نکمے احتشام کے ساتھ یہ زندگی گزار رہی ہو؟ زرنش نے چپ کراتے ہوئے کہا، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ اتنے میں احتشام گھر لوٹ آیا اور سخت لہجے میں پوچھا، یہاں کیوں آئے ہو؟ عادل متکبر انداز میں بولا،
امی کو فکر ہو رہی تھی کہ ان کا نکٹو نالائق بیٹا بھوکا نہ مر رہا ہو، اسی لیے میں اپنے کنگلے بھائی کی مدد کرنے یہاں آیا ہوں۔ یہ 3 لاکھ روپے لو، اس سے تمہاری کافی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ احتشام نے سختی سے کہا، ان پیسوں کو تم اپنے پاس رکھو۔ اصل میں وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پیسے بتی بنا کے رکھ لو، مگر زبان پر قابو رکھا۔ عادل بولا، یہ پیسے میں امی کی خاطر دے رہا ہوں، ورنہ تمہاری وہ بدتمیزی تو مجھے ہرگز قبول نہیں۔ احتشام نے سخت لہجے میں کہا، اپنی ڈرامے بازی بند کرو، تم جانتے ہو یہ ساری سازش تمہاری بیوی کی ہے۔ وہ بار بار آ کے زرنش کو تانے دیتی تھی، اور تم نے اور امی نے تو اسے موقع دیا۔ عادل غصے میں بولا، شٹ اپ احتشام۔ احتشام نے جواباً کہا، تم گھٹیا انسان تھے، یہ تو میں بچپن سے جانتا تھا، لیکن تم اتنے گھٹیا نکلو گے اس کا مجھے اس دن اندازہ ہوا جب تم نے زرنش کو چھوڑ کر کنزا سے شادی کی۔ یہ تک نہیں سوچا کہ اس پہ اور اس کے گھر والوں پہ کیا گزرے گی۔ عادل جل کر بولا، شٹ اپ احتشام۔ احتشام بولا، زیادہ انگریزی مت جھاڑو، مجھے بھی انگریزی آتی ہے، اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں دھکے مار کے یہاں سے نکال دوں گا۔ عادل نے نوٹوں کا بنڈل احتشام کے سینے پر مارا اور جل کر کہنے لگا، احسان فراموش، تم دونوں اس قابل ہی نہیں کہ تمہاری مدد کی جائے۔ یہ کہہ کر عادل دروازے کی طرف نکلا۔ احتشام نے اسے روک کر کہا، رکو، یہ اپنی خیرات لے جاؤ، اور وہی پیسے عادل کے منہ پر پھینک دیے، پھر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ زرنش نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سرگوشی میں کہا، بس اب اندر چلو۔ احتشام نے غصے میں کہا، تم بالکل درست کہتی تھیں، یہ بڑا ٹاکسک انسان ہے، آئندہ اگر یہ یہاں آئے تو اسے اندر مت آنے دینا، یہ سوچنا مت کہ وہ میرا بھائی ہے، کہیں مجھے برا نہ لگ جائے۔ زرنش نے آہستہ سے کہا، تم نے اسے شٹ اپ کال دے دی ہے، اب وہ کبھی یہاں آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ روزینہ اپنے عالیشان کمرے کی کھڑکی کے قریب صوفے پر بیٹھی پھل کھا رہی تھی اور سائڈ ٹی وی پر کوئی لائف اسٹائل شو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی روایتی خاموشی میں بس ٹی وی کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اس کے موبائل نے کیمپین کیا، اسکرین پر اس کی سہیلی نادیہ کا نام چمک اٹھا۔ روزینہ نے میسنجر کھولا اور جیسے ہی وہ پیغام کھولا تو اس کے سامنے ایک ویڈیو اپلوڈ ہو کر پلے ہونے لگی۔ پہلے چند سیکنڈ میں وہ کچھ سمجھ نہ پائی کہ یہ کیا ہے، پھر ایک جان لیوا حقیقت اس کی آنکھوں کے سامنے چھلک اٹھی۔ نیو یارک کے ساحل پر ہنستے کھیلتے بے باک انداز میں مصروف، محبت میں ڈوبے الطاف اور ایک دوسری لڑکی۔ کنزا کی حرکتیں ویڈیو میں واضح تھیں، دونوں ریت پر کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کو پانی اچھال رہے تھے، بعد ازاں ایک دوسرے کو گلے لگا کر بیچ پر پڑے آرام کر رہے تھے۔ وہ مناظر جو کسی راز کی مانند چھپے ہوئے تھے اب روزینہ کے سامنے ذرا ذرا کر کے کھل رہے تھے۔ روزینہ کی انگلیاں کانپنے لگیں، پھل کا ایک ٹکڑا ہاتھ سے گر کر زمین پر ٹھک کر کے گرا۔ پہلے جھٹکے میں اس کا چہرہ سفید ہو گیا، پھر آنکھوں میں غصہ اور دھوکہ کھانے کی آگ اٹھی۔ وہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھنے لگی، ہر فریم اس کے دل پر ضرب لگاتا محسوس ہوا۔ آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ آہستگی سے اٹھی، کمرے میں چلنے لگی اور خود سے بڑبڑائی، تم دونوں کو میں چھوڑوں گی نہیں، تم دونوں کو میں ایسا رسوا کروں گی کہ تم کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ کانپتی ہوئے آواز میں پھر بولی، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے الطاف، میں یہ سب خاموشی سے برداشت نہیں کروں گی۔ روزینہ کا چہرہ غصے اور ذلت کے ملے جلے احساس سے سرخ تھا۔ اس نے موبائل دوبارہ تھام لیا، نادیہ کا پیغام کھولا، جیسے کہ فیصلہ کر لیا ہو اس حقیقت کو سامنے لانے کے لیے اگلا قدم اٹھانا ضروری ہے۔ کمرے کی فضا میں ایک سرد خاموشی چھا گئی۔ روزینہ کی آنکھوں میں نہ صرف آنسو تھے بلکہ بے وفائی کا بدلہ لینے کا عزم بھی روشن تھا۔ احتشام اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ای میلز چیک کر رہا تھا۔ کمرے میں صرف ایک پنکھے کی ہلکی سی گھڑگھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ ایک میل پر جا ٹھہری، سبجیکٹ کنگریچولیشنز یو آر ہائرڈ۔ ای میلز پڑھتے ہی وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اللہ، یقین نہیں آ رہا، اس کے منہ سے خوشی کی چیخ نکلی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور زور سے بولا، زرنش، زرنش جلدی آؤ، زرنش۔ زرنش آنگن میں کپڑے سکھا رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ارے کیا ہوا؟ کپڑے سکھا رہی ہوں، بولو کیا بات ہے؟ احتشام بے صبری سے بولا، ارے چھوڑو کپڑوں کو، جلدی آؤ، گڈ نیوز ہے۔ زرنش مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ اتنے خوش کیوں ہو؟ احتشام نے خوشی میں اسے بازوؤں میں بھر لیا اور اٹھا لیا۔ زرنش گھبرا کر بولی، ارے یہ کیا کر رہے ہو، میں گر جاؤں گی۔
احتشام نے ہنستے ہوئے اس کے گال پر زور سے کس کیا اور بولا، زرنش، میں نے فری لانسنگ کمپنی میں جو آن لائن جاب کے لیے اپلائی کیا تھا نا، انہوں نے مجھے ہائر کر لیا ہے۔ زرنش کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ سچ؟ واقعی؟ پھر وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھی اور احتشام کے ہونٹوں پر زوردار کس کر دیا۔ احتشام نے جذبے سے کہا، اب دیکھنا زرنش، ہم بھی اچھی زندگی گزاریں گے۔ میں دن رات محنت کروں گا، تمہاری اور ہمارے بچے کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ زرنش مسکراتے ہوئے بولی، احتشام، تم نے اتنا کہہ دیا، میرے لیے یہ بھی بہت ہے۔ بس ایک وعدہ کرو، ہر کام اعتدال میں کرو گے، کام بھی کرو لیکن ساتھ میں مجھے وقت بھی دو گے۔ احتشام نے مسکرا کر کہا، وعدہ کرتا ہوں، ایسا ہی ہوگا۔ اسی دوران لائٹ ذرا سی جھپکی۔ زرنش بولی، اچھا چلو، بجلی جانے والی ہے، میں جلدی جلدی باقی کپڑے دھو لوں۔ احتشام نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم کپڑے دھو لو، سکھانے کا کام میں کرتا ہوں۔ زرنش نے مسکرا کر احتشام کو گلے لگاتے ہوئے بولی، سچ؟ او احتشام، تھینک یو۔ احتشام نے شرارت سے کہا، بس شرط یہ ہے کہ بعد میں چائے تم بناؤ گی۔ کمرہ ایک بار پھر ہنسی اور خوشی کی فضا سے بھر گیا، جیسے زندگی پہلی بار ان دونوں پر مسکرا رہی ہو۔ رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ الطاف حسین اپنے بیڈ روم میں بیٹھا موبائل میں کسی سے مسکراتے ہوئے چیٹنگ کر رہا تھا۔ بیڈ کے دوسرے کنارے پر روزینہ بیٹھی تھی، خاموش، مگر اس کے چہرے سے غصہ اور تجسس صاف جھلک رہا تھا۔ کچھ دیر وہ برداشت کرتی رہی، پھر بولی، کیسا رہا تمہارا بزنس ٹرپ؟ الطاف نے نظریں موبائل سے ہٹائے بغیر کہا، بہت اچھا گیا، سب پلان کے مطابق۔ روزینہ نے پھر پوچھا، اور یہ کس سے میسیجز ہو رہے ہیں؟ الطاف نے جھٹ سے موبائل کو ذرا سا پیچھے کر کے بولا، کسی سے نہیں، اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں۔ روزینہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر روزینہ نے نرمی سے کہا، تمہیں پتہ ہے نا، اگلے تھرسڈے میری برتھ ڈے ہے۔ الطاف نے سر ہلاتے ہوئے اب بھی موبائل پر نگاہ جماتے ہوئے جواب دیا، ہاں یاد ہے، انشاءاللہ اس سال بھی تمہاری برتھ ڈے شاندار انداز میں سیلیبریٹ کریں گے۔ روزینہ نے مسکراہٹ کو زبردستی اپنے چہرے پر رکھا، مگر دل ہی دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے موبائل میں الجھے ہوئے شوہر کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، ہاں اس سال میری برتھ ڈے واقعی میں شاندار ہوگی، لیکن اس بار سرپرائز تمہیں اور اس ڈائن کو ملے گا، ایسا سرپرائز کہ تم دونوں کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ وہ خاموشی سے اپنے بالوں کو سمیٹ کر لیٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، انتقام کی چمک تھی۔ شام کے دھندلکے میں عادل گھر کے وسیع حال نما صحن میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ سامنے لگی ہری روشنیوں میں اس کا چہرہ اداس اور بوجھل دکھائی دے رہا تھا۔ وہ احتشام کی تلخ باتیں یاد کر رہا تھا، خاص طور پر وہ جملہ جو اس کے دل میں تیر کی طرح اتر گیا تھا، تم کتنے گھٹیا انسان ہو یہ تو میں بچپن سے جانتا تھا، لیکن اتنے گھٹیا نکلو گے اس کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب تم نے زرنش کو چھوڑ کر اپنی آفس کولیگ سے شادی کر لی۔ تم کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو۔ یہ الفاظ بار بار اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اس نے بے بسی سے سر جھکایا اور گہری سانس لی۔ تھوڑی دیر بعد زبیدہ آئی، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ عادل چونک کر بولا، کچھ نہیں امی، بس ابا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ زبیدہ نے پوچھا، بیٹا احتشام کو پیسے دیے؟ عادل نے گہری سانس لی اور مصنوعی سکون سے جواب دیا، ہاں دے دیے، اور اس نے رکھ بھی لیے۔ اوپر سے کہنے لگا، یہ پیسے دے کر میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا تم نے، اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے۔ زبیدہ حیرت سے بولی، اچھا ایسا کہا اس نے؟ عادل نے چہرے پر معصومیت سجائے جواب دیا، ہاں امی، اور یہ بھی کہا میرا تم سے اور اس گھر والوں سے کوئی رشتہ نہیں۔ زبیدہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے دکھ سے رخ موڑ لیا اور عادل کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تیر گئی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ زبیدہ اور افتخار اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ افتخار خاموشی سے تکیے کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا، جبکہ زبیدہ نے آہ بھرتے ہوئے بات شروع کی، پتہ ہے آج عادل احتشام کے گھر گیا تھا اسے پیسے دینے۔ اس نے پیسے تو رکھ لیے، مگر عادل سے بدتمیزی بھی کی اور صاف کہا، آئندہ میرے گھر مت آنا، میرا تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں۔ افتخار نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی چھا گئی۔ کیا؟ جس بیٹے نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لینے سے انکار کیا، وہ عادل سے کیسے پیسے لے سکتا ہے؟ میں نے تو خود احتشام کو پیسے دیے تھے، مگر اس نے کہا تھا کہ اسے ضرورت نہیں۔ افتخار نے گہری آواز میں کہا، عادل جھوٹ بول رہا ہے زبیدہ،
اسے احتشام کو نیچا دکھانے میں پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے۔ زبیدہ نے فوراً جواب دیا، نہیں، میرا بچہ جھوٹ نہیں بولتا۔ افتخار غصے سے تپ گیا، اچھا تو پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ زبیدہ نے گھبرا کر کہا، نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ تو فوراً غصے میں آ جاتے ہو۔ افتخار نے منہ پھیر کر تکیے پر سر رکھا اور غصے سے بولے بغیر لیٹ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور زبیدہ کے دل میں شک اور الجھن نے آہستہ آہستہ جگہ بنانی شروع کر دی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی دھوپ نے ڈائننگ ٹیبل پر پڑے برتنوں میں سنہرا رنگ گھول دیا تھا۔ زرنش اور احتشام آمنے سامنے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ زرنش کے سامنے مکھن لگے سلائس، جبکہ احتشام کے پلیٹ میں چھولے پراٹھا بھاپ چھوڑ رہا تھا۔ کمرے میں پراٹھے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زرنش نے نرمی سے پوچھا، چائے نکالوں تمہارے لیے؟ احتشام بولا، ہاں پلیز دے دو۔ زرنش نے تھرموس سے چائے نکالی، 2 کپوں میں بھری اور مسکراتے ہوئے اس کے سامنے رکھ دی۔ چائے کے ساتھ دونوں نے خاموشی سے چند لمحے گزارے۔ چائے کی چسکی لیتے ہوئے زرنش نے کہا، آج تمہارا فری لانسنگ میں پہلا دن ہے نا؟ دل لگا کے کام کرنا۔ احتشام نے اسبات میں سر ہلایا اور مسکرا کر بولا، ہاں یار بالکل، پہلی والی جاب سے تو میں تنگ آ گیا تھا۔ ایک تو سیلری اتنی کم کہ گزارا مشکل، اوپر سے باس ایسے گدھے کی طرح کام کرواتا تھا جیسے لاکھوں روپے تنخواہ دے رہا ہو۔ شکر ہے جان چھوٹی اس نوکری سے۔ زرنش نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں چلو شکر ہے، میں چاہتی ہوں تم اتنا کماؤ کہ ہماری بھی عادل اور کنزا جیسی عزت ہو۔ احتشام نے ایک لمحہ توقف کے بعد سنجیدگی سے کہا، آج کے دور میں عزت بس پیسے کی ہے زرنش۔ خون کے رشتے بھی انہی کے گرد گھومتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ماں باپ بھی پیسے والے بیٹوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ زرنش نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے نرمی سے کہا، ہاں ٹھیک کہتے ہو، لیکن میرے ماں باپ بھی تو ہیں، وہ کبھی اپنی تینوں بیٹیوں میں فرق نہیں کرتے۔ احتشام نے زرنش کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر خلوص اور سکون کے آثار نمایاں تھے۔ وہ مسکرایا اور بولا، کاش میرے والدین بھی تمہارے والدین جیسے ہوتے۔ عادل اپنے آفس میں کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سی آواز اور کی بورڈ کی بٹن کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی کلائنٹ کی رپورٹ فائنل کر رہا تھا کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر باس کا نام چمک رہا تھا۔ عادل نے فوراً فون اٹھایا، یس سر۔ دوسری طرف سے باس کی آواز آئی، عادل ذرا میرے آفس میں آؤ ابھی۔ عادل نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کیا، فائلیں ترتیب سے رکھی اور باس کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے کنزا پر پڑی۔ وہ پہلے سے وہاں بیٹھی تھی، مسکرا کر باس کی باتیں سن رہی تھی۔ عادل کے اندر ایک لمحے کے لیے عجیب سا اضطراب پیدا ہوا، لیکن اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ باس نے مسکراتے ہوئے کہا، گڈ، تم دونوں آ گئے۔ دراصل پرسوں میری وائف کی برتھ ڈے پارٹی ہے، ہم اپنے گھر پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ مسز روزینہ الطاف حسین نے خود تم دونوں کو انوائٹ کیا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ تم دونوں ضرور آؤ۔ عادل نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، اوکے سر، ہم ضرور آئیں گے۔ کنزا نے بھی دھیرے سے کہا، جی سر، ہم خوشی سے شریک ہوں گے۔ باس نے خوش ہو کر سر ہلایا اور کہا، گریٹ، پھر تم دونوں سے پارٹی میں ملاقات ہوگی۔ عادل اور کنزا آفس سے نکلے تو راہداری میں ایک لمحے کے لیے ان کی نظریں آپس میں ملیں۔ عادل ہنستے ہوئے بولا، الطاف صاحب بھی کمال کے ڈرامے باز ہیں، ایک طرف سے اپنی بیوی سے بیزار ہیں اور دوسری طرف اسی بیوی کی برتھ ڈے ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کنزا ہنستے ہوئے بولی، پیٹھ پیچھے جب بھی وہ انہیں مخاطب کرتے ہیں تو ان کا نام لینے کی بجائے موٹی بھینس بولتے ہیں۔ دونوں زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں۔ عادل نے آہستہ سے کہا، چلو میرے آفس میں بیٹھ کے کافی پیتے ہیں۔ کنزا بولی، اوکے۔ کنزا اور الطاف حسین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ برتھ ڈے پارٹی، جسے وہ ایک خوشگوار تقریب سمجھ رہے تھے، در حقیقت ان کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ ثابت ہونے والی تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔